سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ زین للناس سجا دی گئی لوگوں کے لیے حب الشہوات مرغوب چیزوں کی محبت من النساء عورتوں میں سے والبنین اور بیٹے والقناطیر المقنطرہ اور بڑے بڑے ڈھیر من الذهب والفضة سونے اور چاندی کے والخیل المسومہ اور نشان لگے ہوئے گھوڑے والانعام والحرث اور مویشی اور کھیتیاں ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا کچھ سامان ہے واللہ عندہ حسن المآب اور جو کچھ اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے دو گروہ بیان کیے۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کے پیغام کو، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو تسلیم کرتا ہے، جن کو مؤمنین کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے لاکھاں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس گروہ میں شامل کیا ہوا ہے، اللہ ہمیں اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اور ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغام کا انکار کر دیتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹھکرا دیتا ہے بلکہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو فرمایا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، دنیا میں تمہارا غلبہ نہیں ہوگا۔ آج بھی میرے عزیز دوستو دلیل کے میدان میں کفر مغلوب ہے۔ ہماری کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے سیاسی اعتبار سے کفر غالب ہے، وہ بھی اگر ہم اپنے اندر صفات پیدا کریں تو اللہ کا وعدہ آج بھی غلبے کا ایمان والوں کے ساتھ ہی ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف یا کفر کی طرف لے جاتی ہیں؟ اللہ پاک نے ان چیزوں کو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ 6 چیزیں ذکر کی ہیں جن کا خلاصہ ایک ہی بات نکلتی ہے، جس کو جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان دنیا کے اندر جب بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے تو اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہوتی ہے، مال کی ہوس، حرص اور لالچ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انہی 6 چیزوں کو جو گزشتہ زمانے میں بھی انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والی تھی، آج بھی انسانوں کی گمراہی
تباہی، اللہ سے دوری کا سبب یہی 6 چیزیں ہیں۔ ان کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے سجا دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، سنوار دی گئی، لوگوں کو پسندیدہ بنا دی گئی۔ کیا چیز؟ فرمایا حب الشہوات، شہوات کی محبت۔ شہوات سے مراد مرغوبات، پسندیدہ چیزیں جن کی طرف انسان کا جی للچاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ان کی محبت انسان کے دل میں کھبا دی گئی ہے۔ ایک تو فطری محبت ہے ان چیزوں کی، تو ہر انسان کے دل میں ہے۔ دنیا کا مال ہو، دولت ہو، بیوی بچے ہو، گاڑی ہو، کوٹھی ہو، ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں میسر ہوں۔ یہ ایک طبعی محبت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے، اور یہ محبت رکھنا بھی، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک بڑی حکمت تو اس میں یہ ہے کہ یہی انسان کا امتحان ہے، یہی انسان کا امتحان ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت میں لگ کر کہیں اللہ کو بھول تو نہیں جاتا۔ جب تک ان چیزوں کی طبعی محبت دل میں رہے گی تو وہ ایک حد تک رہے گی، اور جب انسان ان چیزوں کی محبت کے پیچھے باولا ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، اور انسان گویا کہ ہر طرف سے نظریں اپنی ہٹا کر انہی چیزوں کے پیچھے لگ جائے گا، تو پھر وہ اللہ کی حدود کو کراس کر جائے گا، اللہ کی حدود کو پامال کرے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو ایک دائرہ ہے، خواہشات کے پورا ہونے کا ایک محدود ایریا ہے۔ جب اس ایریے میں اس کو اپنی خواہشات پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس ایریے کو کراس کر کے اس سے آگے چلا جاؤں، پھر انسان حلال سے نکل کر حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر خواہشات حرام میں بھی پوری نہیں ہوتی، اس سے آگے باؤنڈری آتی ہے، سرکل آتا ہے کفر کا، پھر انسان کہتا ہے میری خواہشات اسلام میں پوری نہیں ہو رہی، لہذا اسلام کو چھوڑو، کفر میں چلے جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ انسان پہلے ہی اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے، اپنی خواہشات کو دبا کے رکھے، جائز حد تک، جہاں تک اللہ پاک نے اجازت دی ہے وہاں تک اپنی خواہشات اور ضروریات کو رکھے، ورنہ خواہش کا یہ گھوڑا جب کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر ایسے سرپٹ دوڑتا ہے کہ اپنے سوار کو کفر میں جا کے گراتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے چند مرغوب چیزیں ہیں جن کی محبت انسان کے دلوں میں کھبا دی گئی ہے، پیوست کر دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ من النساء، عورت ہے۔ عورت کی محبت فطرتی طور پہ انسان کے دل کے اندر ہے، مرد کے دل میں ہے، لیکن عورت کو، اس کو کہاں تک اللہ پاک نے محبت کا دائرہ رکھا ہے کہ انسان جائز نکاح کے ذریعے عورت سے محبت کرے۔ فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، ساری کی ساری دنیا صرف ایک سامان ہے، متاع ہے، برتنے اور استعمال کرنے کی چیز ہے ایک، لیکن فرمایا اس کا بہترین سامان کیا ہے؟ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان وہ نیک عورت ہے۔ ایک حدیث پاک میں جس کا مفہوم یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو 3 چیزیں مل جائیں وہ دنیاوی اعتبار سے سعادت مند انسان ہے، خوش قسمت انسان ہے۔ ایک فرمایا کہ اس کو اچھا گھر مل جائے، ایک فرمایا اس کو اچھی سواری مل جائے۔ یہ رہن سہن کی چیزیں جس کو اچھی مل جائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ دنیاوی اعتبار سے خوش قسمت انسان ہے۔ لیکن یہی عورت کی محبت اگر حد سے بڑھ جائے، حدود کراس کر جائے، تو پھر یہ انسان کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی نقصان دینے والا فتنہ نہیں چھوڑا۔ سب سے بڑا فتنہ جو انسان کو نقصان دینے والا وہ عورت کا فتنہ ہے۔ آج میرے عزیز دوستو، آپ حضرات دیکھ لیں، باطل نے اسی فتنے کے ذریعے ہم پہ وار کیا، ہر محکمے میں عورت پہنچا دی، ہر محکمے میں عورت پہنچا دی، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج انسان اس کے پیچھے لگ کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آج ہماری نسلیں تباہ ہو گئی، ہماری نوجوان نسل کو اخلاقیات کا پتہ نہیں، حیا باختہ ہو گئی، اور ملا کیا عورت کو؟ آزادی اور حقوق کے نام پر سوائے آوارگی کے اور اس کی عزت تار تار کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے قرآن نے ہمیں پہلے سے اس کے متعلق آگاہ کیا، اس فتنے سے بچ کے رہنا۔ اور دوسرا فرمایا بنین، اولاد اور بیٹوں کا خاص طور پہ ہر انسان کے دل میں فطرتی طور پہ محبت ہوتی ہے، اولاد ہو، بیٹے ہوں، لیکن اب ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے انسان ایسا لگ جائے کہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف چلا جائے۔ آج کتنے گناہ کے کام ہیں جو صرف ہم اس لیے کر جاتے ہیں، جی کیا کریں جی، بچے نہیں مانتے، بچے نہیں مانتے جی۔ تو یہ اولاد بھی، اس کی محبت بھی انسان کی بعض اوقات گمراہی کا سبب بن جاتی۔ اور تیسری چیز فرمایا والقناطر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کیے ہوئے۔ عرب کے لوگ قنطار کہتے تھے جب 1,00,000 اشرفیاں کسی کے پاس جمع ہو جائے، یا 1,00,000 سونے کے سکے یا چاندی کے سکے، درہم یا دنانیر کسی کے پاس جمع ہو جائیں تو اس کو کہتے تھے اس کے پاس قنطار ہے۔ قنطار یعنی ڈھیر ہے اس کے پاس مال کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگانے کے لیے انسان رب کو بھول جاتا ہے۔ آج مال کی ہوس ایسی لگتی ہے کہ حلال حرام کی تمیز بھول گیا، سود کی کمائی، رشوت کی کمائی، ناجائز کمائی، لوگوں کے ساتھ فراڈ، کسی کا حق دبانا، صرف کس لیے کہ میری دنیا بن جائے، میرے پاس مال جمع ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ عربوں کے ہاں کچھ گھوڑے ایسے ہوتے جو بڑے تیز رفتار، ان کو نشان لگا دیا جاتا، یا بعض فرماتے ان کے جسموں پر نشان ہوتے، تو ایسے گھوڑے بڑے مرغوب سمجھے جاتے تھے۔ آج کل کی زبان میں اس کو کہہ لے اعلیٰ درجے کی سواری۔ اب انسان اپنی سواری کو اعلیٰ بنانے کے لیے ہر سال ماڈل بدل لیتا ہے کہ میری سواری کسی سے کم نظر نہ آئے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا ہوتا کم ہے، ہوتا صرف اس لیے ہے کہ پتہ چلے کہ جناب چودھری صاحب آئے، خان صاحب آئے، فلان صاحب آئے، صرف اس لیے گاڑی کا ماڈل بدل لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ اس بدلنے کے لیے بعض اوقات پھر کیا ہوگا، حلال سے وہ خواہش پوری نہیں ہوگی، حرام کی طرف جائے گا، پھر حرام سے پوری نہیں ہوگی تو کفر کی طرف جائے گا۔ اسی طرح پانچویں چیز اللہ پاک نے ارشاد فرمائی والانعام، مویشی۔ عرب کے لوگ جو غلہ بانی کرتے اور مویشی پالتے، وہ پھر فخر کیا کرتے تھے میری اتنی بکریاں، میرے اتنے اونٹ اور میرے پاس اتنے جانور۔ تو انسان ان چیزوں میں لگ کر بھی اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اور فرمایا والحرث، کھیت اور باغات، اس پہ بھی لوگ فخر کیا کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے لگ کر انسان گمراہی کی طرف جا سکتا ہے،
اس لیے اللہ پاک نے ان کی حقیقت بتائی، فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارے کا سارا دنیا کا برتنے کا سامان ہے، بس استعمال کی چیز ہے۔ ان میں سے کوئی چیز کیا کبھی کوئی بندہ اپنے ساتھ لے کر گیا ہے دنیا سے؟ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں انسان کے باغات ہوں، جانور ہوں، گاڑیاں ہوں، اس کے بیوی بچے محبت کرنے والے ہوں، جتنا بھی ان کے لیے کما لے، کوئی ساتھ جانے کے لیے تیار؟ آگے 7 بندے نے اکیلے نے جانا ہے۔ اس کو فرمایا بس برتنے کی چیز ہے، صرف برتو، استعمال کرو، اس سے دل نہ لگاؤ۔ دل کس سے لگانا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ کشتی پانی کے بغیر چل نہیں سکتی، کشتی نے رہنا پانی کے اندر ہی ہے، پانی کے بغیر روڈ پہ، رڑے پہ، میدان میں کشتی نہیں چل سکتی۔ لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اسی طرح دنیا کی محبت ہے۔ اگر ہم اس کو، دنیا کی محبت کو دل میں نہ لانے دیں، دل میں نہ لائیں، باہر باہر رہے، اس کو استعمال کریں، تو یقین کریں کہ یہ پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ لیکن جب یہ دنیا کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر یہ دل کو ڈبو کے رکھ دیتی ہے، پھر کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو اس لیے دل لگانے کی چیز اللہ ہے، اللہ کا محبوب ہے، اسلام ہے، دین ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ باقی دنیا کی ساری چیزیں صرف برتنے کا سامان ہے، استعمال کی چیزیں۔ کبھی مثال دی جاتی تھی کہ بیت الخلاء میں بندہ جاتا ہے، ضرورت کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کر کوئی بندہ بیٹھ نہیں جاتا، دل نہیں لگاتا۔ آج اللہ معاف کرے، ہمارے باتھ روموں پر ہی لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لگ رہے ہیں، صرف باتھ روم کی سیٹنگ پر، کہ جیسے صاحب نے ساری زندگی یہیں پہ گزارنی ہے، اللہ معاف کرے۔ اور باقاعدہ باتھ روموں کے اندر لائبریریاں بنائی جاتی ہیں کہ بیٹھ کے اخبار پڑھیں گے، بیٹھ کے رسالے پڑھیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت دل میں بیٹھ چکی، گھر کر چکی۔ اس لیے اپنے دلوں سے اس محبت کو ہم نے نکالنا ہے، اس کی جگہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو ہم نے پیدا کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دنیا کا سامان تو چند روزہ سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے، وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اب اس بہترین ٹھکانے اور اچھی چیز کا بیان کیا ہے، اس کا ذکر اللہ پاک نے اگلی آیت مبارکہ میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہمارے بہت ہی عزیز بھائی شبیر دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ پاک ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ ان کی اصال ثواب کے لیے قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والہدی والنیہ، انک علی کل شیء قدیر۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک جو پاک کلام